السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تصوف سے تصوف کا یہ خادم آپ کی علمانہ گفتگو کے لیے ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ آج کی جو ہماری بات چیت ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر۔ صبر کیا ہے؟ واٹ از پیشنس؟ تو کلام اللہ کی ایک آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تو سب کے ساتھ ہے، چاہے وہ صبر کرے یا نہ کرے اس کے بھی ساتھ ہے، کیونکہ کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریب ہے، اور کلام اللہ کی عنایتوں سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر خاص طور پر یہ فرمانے کی کیا ضرورت پڑی کہ بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم کو صبر سمجھنا پڑے گا کہ صبر ہے کیا چیز۔ صبر توحید کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ پورا اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پر یہ یقین ہو جائے کہ وہ پورا انصاف کرنے والا ہے، تو پھر خواہش کیسی، شکایت کیسی، حسد، بغض، کینہ، نفاق، یہ سب کس لیے؟ پھر جب وہ پورا انصاف کرنے والا ہے، یہ بات کا پورا یقین ہو جائے، اور تو صبر کی حقیقت اور صبر کی حالت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ کا اس کے ساتھ ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب تصوف کی ایک نئی داستان جو کہ صبر کے بارے میں بہت کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ لفظوں پہ مت جانا، الفاظوں پہ مت جانا، مرم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نارد منی یا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دو فقیروں کو دیکھا، کچھ دوری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سے کہا کہ بھئی میں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کی خبر پہنچا دوں۔ تو پہلے فقیر نے کہا کہ مجھے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اللہ کو کوئی خبر دوں یا اس کی کوئی خبر لوں، ٹھیک ہے جیسا بھی ہے سب ٹھیک ہے، بولے کچھ پوچھنا، بولے کچھ بھی نہیں، اور وہ اپنی ریاضت میں لگ گیا۔ تھوڑا آگے چلے تو پتہ چلا ایک فقیر اور بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے بات چیت ہوئی، اسے روکا کہ سنو بھائی، میں جا رہا ہوں اللہ کے دربار میں، آپ مجھے بتائیے کچھ خبر، کوئی سوال، کوئی بات جو اللہ سے کہنی ہو۔ بولے ہاں اللہ سے یہ پوچھنا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، مجھے کتنا اور وقت لگے گا، اللہ سے میرا وصل کب ہوگا، بس یہ پوچھ لینا۔ بس کچھ عرصہ بیتا اور فرشتہ لوٹ کر آیا، اور جو دوسرا فقیر تھا جس نے وصل کے وقت کے بارے میں پتہ کیا تھا، جس کے دل میں یہ سوال تھا، تو اس نے، وہ پہلے سے انتظار تھا، دراصل وہ یہاں صبر نہیں تھا۔ بات جو ہے نا حقیقت کی جو ہے وہ یہ پوری کی پوری داستان صبر سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اسے صبر نہیں تھا، وہ انتظار کر رہا تھا،
اور اس نے سوال کیا فرشتے سے کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا میرے لیے. تو فرشتے نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ یہ جو پیڑ ہے نا جس کے نیچے تم بیٹھتے ہو، یہ جو پیڑ ہے نا جس کے نیچے تم بیٹھتے ہو، اس پیڑ پہ جتنے بھی پتے ہیں اتنے سال لگیں گے. اس کو وہ فقیر کو یا صوفی کو جو بھی کہہ لو، وہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیسا رہا ہوگا وہ فقیر. وہ ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر بولا کہ وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسی عبادت نہیں کرنی. وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنا وہ چلا گیا. وہ جسے کہتے ہیں ہم کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ گیا، یا جو بھی کہیے. خدا جسے توفیق نہ دے بندے کے بس کی بات نہیں. خدا اگر توفیق نہ دے تو بندے کے بس کی بات نہیں. فیضان محبت عام ہے، عرفان محبت عام نہیں. بہرحال وہ اس فقیر کے پاس گیا جو پہلا فقیر تھا، جس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، جسے بات کرنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا. اس نے اس سے کہا کہ سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں بھی کوئی خبر دی ہے. بولے کیا کروں گا جان کے کہ اللہ نے کیا خبر دی ہے، مجھے کرنا کیا اس بات سے، مجھے کوئی مطلب نہیں ان سب باتوں سے. تو بولے پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کہا ہے. بولے اس دنیا میں جتنے بھی پیڑ ہیں اور اس پہ جتنے بھی پتے لگے ہیں اتنے سال لگ جائیں گے تمہارے وصل میں. تو فقیر اٹھا اور جھومنے لگا. بولے بس اتنا سا وقت، اور وہ رقص کرنے لگا. رقص کرتے کرتے اس کا وصال ہو گیا. اس داستان، اس قصے سے، اس کہانی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ صبر کیا چیز ہے. صبر میں کوئی شکایت نہیں ہوتی، کوئی سوال نہیں ہوتا، قبول کر لینا ہوتا ہے، تسلیم کر لینا ہوتا ہے. تو آج کی ہماری بات چیت یہاں مکمل ہوئی. آپ لوگوں نے بہت وقت نکالا، بہت قیمتی وقت، اس کے لیے شکریہ. تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو، میں یوں ہی مست ڈنگ میں لٹاتا رہوں. ساتھ سے ایک بات اور یاد ہو گئی، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہو جانی چاہیے. ان اللہ مع الصابرین کے اندر جو لفظ ہے نا میم اور عین ما، اور ما میم سے محمد بھی بنتا ہے اور عین سے علی بھی بنتا ہے. میم اور عین، محمد اور علی. محمد اور علی کا جو ساتھ ہے، ایک ایسا ساتھ جو مقصد الگ نہیں کیا جا سکتا. تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ایسے ساتھ ہے کہ الگ نہیں ہو سکتا. باقی جو ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، ماننا ہے، وہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی معلوم. اسی کے ساتھ اجازت، شکریہ. بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. تصوف کی ایک نئی بات، نئی کہانی کہہ لو، یا جو بھی مقصد، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے. ہماری جو آپ کی جو ہماری بات چیت ہے نا، جلدی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.